پچھلے جمعۃ المبارک کو جو شریعت کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا تھا اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں سود کی حرمت اور دیگر معاملات کے حوالے سے عرض کی تھی، اور اس کا اثر اب مسلسل ظاہر ہو رہا ہے۔ کل رات کو بھی ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ آگے کہاں تک جائے گا؟ یہ نظام ہی ایسا ہے جو افراد کو ڈبونے کے لیے ہے۔ یہ نظام ہی، سود کا نظام ہی ایسا ہے کہ جو قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو ناجائز اور حرام قرار دیا، اور سب سے پہلے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی لوگوں کو حجۃ الوداع میں اس چیز سے بری ہونے کا اعلان کیا تھا، اور اپنے ہی جو انٹرسٹ لوگوں پر چڑھا ہوا تھا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سب سے پہلے اعلان کیا کہ صرف اوریجنل مال دے دو، پرنسپل دے دو، اور جو آپ پر انٹرسٹ ان کا چڑھا ہوا ہے وہ سب ختم کیا جاتا ہے۔ اب یہ IMF ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا پرسنل بنیادوں پر ہو، جو بھی قرض یا سود پر پیسہ لینے والا ہے اس کا استحصال اس نظام کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ربا کو مٹا دیا، یعنی اس میں سے برکت مٹا دی گئی ہے، اس میں سے نفع مٹایا گیا، اس میں منفعت کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، صرف یہی نہیں کہ یہ حکومت اس سے پچھلی، اس سے پچھلی، اس سے پچھلی، اور عرصے سے یہ سلسلہ ان ممالک کے ساتھ جاری ہے کہ جو قرض پر مال لیتے ہیں، سود پر مال لیتے ہیں، پھر اس کو ادا نہیں کر پاتے تو پھر مزید قرض لیتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے، اور وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ مزید سود بن جاتا۔ پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مال اور قرض آپ نہیں دے سکو گے، لہٰذا اپنے لوگوں کا خون چوسو، ان سے زیادہ بٹورو تاکہ تمہارے پاس زیادہ جمع ہو اور تم زیادہ ہمیں دو۔ یہ سسٹم ہے، اور جب تک قوم اس سے نہیں نکلے گی اسی طرح آزمائش میں مبتلا رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اعلان جنگ کرتے۔ اعلان جنگ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ توپیں کھلی ہوں گی اور کوئی گولے برس رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جو احکام بیان کیے گئے کہ برکت اٹھا لی جائے گی اور لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور جو لوگ پرسنل ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی اجیرن ہی رہتی ہیں۔ اگر وہ لینے والا ہے تو اس کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے، قرض لینے والا، اور اگر سود لینے والا ہے تو وہ لینے کے باوجود مطمئن نہیں ہوگا، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا، اور پھر وہ مال چوری، آگ لگنے یا اس طرح کی آزمائش کے سے گزرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے اندر برکت رکھی ہے۔ سود لینے میں برکت نہیں،
کہ کسی کو قرض دیا اور اس سے نفع لیا، بلکہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اور تمہیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی، سب کو ہی معلوم ہے، کتنا بیان کیا جائے گا، سب کو ہی معلوم ہے۔ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ شریعت اس مسئلے کو کیسے حل کرے گی؟ اس کا الٹرنیٹ ہے بزنس، تجارت، خرید و فروخت اور اسی طریقے کے دیگر معاملات۔ پورا ایک چیپٹر ہے جو کہ اسلامی فقہ کا حصہ ہے، جس کو خرید و فروخت کے مسائل کہا جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، اسی طرح شریعت مطہرہ نے اس مسئلے کو آنکھ بند نہیں کی، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذخیرے یعنی احادیث طیبہ میں ایک بہت بڑا مجموعہ اس مسئلے کے حل کے لیے موجود ہے، جس کو عربی میں کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کے شرعی مسائل یہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ عام خرید و فروخت، جس کو ہم ہر بندہ ہی تقریباً اس میں موجود ہے، کرتا ہے، کہ بازار گیا، کسی چیز کے بھاؤ تاؤ کیے یا جو بھی فکس پرائز ہے اس کو رقم دی اور اس سے وہ چیز خرید لی۔ یہ ایک عام پبلک ڈیلنگ ہے۔ شریعت مطہرہ اس کے اندر بھی کہتی ہے کہ آپ شرائط مکمل رکھیں، جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں وہ شرعی طور پر جائز چیز ہونی چاہیے۔ جو چیز جائز نہیں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں اور اس کا نفع بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مری ہوئی بکری بیچ دے، مری ہوئی مرغیاں بیچ دے، جیسا کہ ہمارے ہاں دین سے دور اور دنیا کے مال کو ہی سب کچھ سمجھنے والے وہ بزنس مین جو مری ہوئی مرغیاں بھی ہوٹلوں پر بیچتے ہیں، زندہ اگر 400-500 کی ہے تو مری ہوئی 100 روپے کی ہے، اور وہ ہوٹل والے بھی لینے والے کہ جو کھانے والے ان کو اندھیرے میں رکھ کر مرا ہوا مال کھلا رہے ہیں اور کھلانے کے بعد اس سے کما رہے ہیں، یہ سب آمدن ان کے لیے حرام ہوگی اور اللہ کے ہاں پکڑ کا باعث ہوگی۔ سور ہمارے یہاں حرام ہے، کوئی سور کا گوشت بیچے۔ خون شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا، خون کی خرید و فروخت، اس کا نفع جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ خون بکتا ہے تو وہ مختلف چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، یا تو وہ مرغیوں کے فیڈ بنانے کے لیے، اور بعض اوقات یہ بھی سننے میں آتا ہے گٹکا میمپوری بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو انسان ہی کھا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ جو مردار خون ہے، حرام خون ہے، جس کا حکم ایسا ہے کہ ایسے ہی ناپاک ہے جیسے پیشاب پخانا، تو اب کیا کوئی یہ بات پسند کرے گا گٹکا کھانے والا کہ اس کے منہ میں پیشاب ڈال دیا جائے؟ وہ یہ پسند تو نہیں کرے گا، لیکن خون اگر اس کے اندر مبتلا ہے جیسا کہ مشہور ہے تو وہ تو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو کہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ تو جو لوگ بیچ رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، ان کی آمدن حرام ہے، کہ جو شریعت میں مال حرام ہے اس کا بیچنا، اس سے نفع کمانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو خرید رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اطمینان کرنا چاہیے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آج کا زمانہ اعتماد کی کمی کا ہے۔ کوشش یہی کی جائے کہ جو سامنے ذبح جانور ہو اسی کا گوشت لیا جائے، یا جس پر اعتماد ہو کہ یہ حلال کام کرتا ہے، ورنہ
شیطان کے وسوسے یا شیطانی نفس امارہ کی جو چال ہے وہ ہر ایک پہ چل گئی ہے۔ نفع دنیا، منفعت دنیا، یہ سب ہمارے پیش نظر ہے۔ یوں سمجھ جائیے کہ نفس امارہ کی کیفیت یہ بن گئی ہے کہ جس کو موقع نہ ملا وہ سیدھا ہے، جس کو موقع مل گیا وہ الٹی چھری چلائے یا سیدھی چلائے، اس نے کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کا تقوی عطا فرمائے، اپنی خشیت اور خوف عطا فرمائے۔ تو ایک صورت تو یہی ہے خرید و فروخت کی، لیکن اس کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے۔ شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اس کی خرید و فروخت، اس کا بزنس، اس کی آمدن سب حرام ہے۔ یہ خرید و فروخت کے اندر ہو رہا ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ کام کاج نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسہ ہے، تو وہ نارملی انٹرسٹ بیسڈ بینکوں کے پاس جا کر پیسے جمع کرا دیتے ہیں۔ ایک یہ صورت سامنے ہوتی ہے کہ جی میرا پیسہ سیف رہے گا، کوئی لے کے نہیں بھاگے گا، گورنمنٹ کی سیکورٹی ہے۔ بات ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی سیکورٹی ہے، لیکن صرف گورنمنٹ کا ہی آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرف نہیں دیکھ رہے جب اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کا اعلان کر رکھا۔ کیا ان لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے؟ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، جو کام کاج کر رہے ہیں، جو تنخواہیں لے رہے ہیں، شریعت مطہرہ تو منع ہی کرتی ہے۔ کسی کی وجہ سے یہ حکم چینج نہیں ہوگا، لہٰذا ان لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دنیا تو بہرحال کافر کی بھی گزر رہی ہے، وقت کے فرعون اس کی بھی گزر گئی، وقت کے قارون خزانے والے کی بھی گزر گئی، لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا سوچنا چاہیے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل شریعت مطہرہ نے کہا کہ بزنس آپ نہیں کر سکتے تو پھر کسی با اعتماد شخص پر اس کے ساتھ بزنس کرو، اس میں پیسہ داخل کرو۔ اب ایک لفظ ہے جو کہ شریعت مطہرہ میں استعمال کیا گیا، وہ ہے مداربہ۔ اس کا مطلب انویسٹمنٹ کا ایک طریقہ کار۔ اب یہ ایک مسئلہ ہمارے پاکستان میں 2-3 اس قسم کے اسکینڈل بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں نے مداربہ کمپنی کھولی اور لوگوں کے پیسے لیے اور اس کے بعد لے کے فراڈ کر کے بھاگ گئے، اور اس کے اندر دینی لوگ بھی مبتلا ہوئے، مولویوں کی ایک پوری جماعت بھی مبتلا ہوئی، ایک خاص طبقہ، حتیٰ کہ تاج کمپنی لمیٹڈ جو قرآن پاک چھاپا کرتی تھی وہ بھی مبتلا ہوئی، اور ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا۔ لیکن کسی کے اسکینڈل کی وجہ سے شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہوگا، یہ ان کا پرسنل ہے۔ اب میں اپنے بھائی سے اگر بزنس کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس وجہ سے منع ہے کہ فلاں بندے نے چیٹنگ کی ہے یا فلاں بندہ یہ کام کر کے چلا گیا ہے تو میں اس پہ کیسے اعتماد کروں؟ یہ تو ہمارا پرسنل ہو سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ خود بزنس نہیں کر سکتے تو آپ اپنا پیسہ کسی ایسے بندے کو دے سکتے ہیں جو با اعتماد ہو، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ اس سے بزنس کرے تو پروفٹ کی پرسنٹیج طے کر لی جائے کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا 50 تمہارا 50 ہمارا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صحابہ کرام جو جنگوں میں شہید ہو گئے اور اب ان کے پیچھے پسماندگان رہ گئے، یتیم بچے، بچیاں، بیوہ، تو اب ان کو ریاست پہ بوجھ بنانے کے بجائے، بیت المال پہ بوجھ بنانے کے بجائے، ان کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو بزنس کرتا تھا اس شہید صحابی کا مال اس کے پاس دیا جاتا تھا بطور مداربت، کہ تم یہ پیسہ لو، اپنے بزنس میں انویسٹ کرو،
کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی کھجورے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا، اور اس کا جو پروفٹ آئے گا 50 تمہارا ہوگا اور 50 ان کا ہوگا۔ اس طرح یتیم اور بیواؤں اور غریب لوگوں کی کفالت کا بہترین انتظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بالکل یہ جائز طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے والد کو تو وہ بزنس تھا اسلام سے قبل وہ منع کر دیا، پھر بعد میں صحابزادے حضرت عبداللہ جو بہت بڑے صحابی ہیں اور قرآن پاک کے مترجم مفسر ہیں، پہلے تفسیر ان کی ہے، تو انہوں نے ایک بندے کو پیسے دیے اور شرط لگائی کہ میرا پیسہ لے کر آپ شہر سے باہر نہیں جائیں گے، میرا پیسہ لے کر آپ سمندری سفر نہیں کریں گے، اور فلاں جگہ نہیں جائیں گے، فلاں جگہ پر آپ بزنس کریں، 50% پروفٹ آپ کا، 50 میرا۔ یہ شرط اور یہ طریقہ کار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا کہ حضرت عبداللہ نے اس طرح انویسٹمنٹ کی ہے اور پروفٹ کے اندر انہوں نے اپنا مارجن رکھا ہے اور شرائط بھی عائد کی ہیں۔ جب سرکار کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اب اس طرح وہ جو پیسہ ان کے پاس تھا، وہ تو پڑھنے لکھنے میں مصروف تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، پڑھایا کرتے تھے سب لوگوں کو، کئی ایک طلبہ تھے ان کے، لیکن اس وقت تو حضور کے زمانے میں وہ چھوٹے ہیں، لیکن اس بزنس کے موڈ کو، طریقہ کار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، اختیار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر مالدار آدمی، اس قدر کہ اس زمانے میں جب غلامی کا تصور تھا، جہاں ساز و سامان بکتا تھا بازاروں میں، انسان بھی بکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی دولت سے یہ ساری جو خرابی تھی وہ دور ہو گئی، ورنہ نہ جانے ہم میں سے کون کس کا غلام ہوتا۔ یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، اتنے کہ ہر جمعۃ المبارک کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اتنے ان کے غلام تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا حصہ بزنس کا مداربت کا تھا۔ مداربت کیا؟ وہ غلام کو پیسے دیتے تھے کہ جاؤ تم بازار میں بزنس کرو، پیسہ میرا ہے، چیزیں خریدو اور بیچو، جو پروفٹ ہوگا وہ 50% تمہارا اور 50 میرا۔ اس طرح ان غریبوں کی خود محنت سے کفالت ہو جاتی تھی اور اس مالدار شخص کا پیسہ انوالو ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزنس کا واقعہ سب کو معلوم ہے، اور وہی بزنس کا واقعہ سرکار سے نکاح کا سبب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مارکیٹ میں بزنس کرتے، بیچتے، خرید و فروخت کرتے، تو اللہ کی طرف سے آپ کے تجارت کے اندر خوب نفع ہوا کرتا تھا، مشہور تھے۔ کیوں؟ کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ نے جو سامان بیچنا ہے اس کی ٹوٹل صفات بتا کر بیچا کرتے تھے، با اعتماد تھے، تو لوگ ان پر اعتماد اور ٹرسٹ کر کے ان سے زیادہ خرید و فروخت کرتے تھے، تو آپ کو نفع بھی ہوتا تھا۔ اب یہی امانت داری اور صادق الامین ہونا، سچا ہونا، امانت دار ہونا مشہور ہو گیا۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایسی خاتون تھی جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یہ بیوہ تھی اور ان کے پاس پیسہ تھا، قریشیہ خاتون تھی اور ان کے پاس پیسہ اچھا خاصا تھا۔ تو انہوں نے آفر بھیجی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ میری طرف سے میرا سامان مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا ہم آپس میں طے کر لیں گے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے جا کر آپ نے مکے میں سیل آؤٹ نہیں کیا بلکہ ملک شام گئے، اور بیوی خدیجہ نے ایک غلام جو اس وقت ان کا تھا
حضور کی خدمت کے لیے دیا کہ یہ بزنس کریں گے، یہ اپنے بزنس کو دیکھیں گے، تم ان کی خدمت کرنا، کھانا پینا، اٹھانا، سامان رکھنا۔ اس کا نام تھا میسرہ، غلام میسرہ۔ وہ سرکار کے ساتھ پورے سفر میں گیا آیا، سرکار جہاں بیٹھتے تھے دھوپ اگر ہو رہی ہے تو بادل کا ٹکڑا آ گیا، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر وہاں لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے تو درخت پورا حضور کی طرف جھک گیا۔ یہ سارے واقعات اسی غلام نے بتائے ہیں سفر کے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے ان کا سامان بیچ کر پروفٹ ڈبل ہو رہا تھا، واپسی آ رہے تھے تو سخت دھوپ ہے چاروں طرف اور وہ بادل ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، اور بی بی خدیجہ اپنے گھر کے بالا کونی یعنی کہ اوپر والے حصے میں بیٹھی بھی دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر غلام سے کہا کہ یہ جو کیفیت دیکھی ہے، کہا آپ نے تو یہاں دیکھی ہے، میں نے تو پورے سفر جاتے آتے دیکھی ہے۔ یہ وہ بزنس تھا جس کو مداربت کہتے ہیں، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا۔ یہاں سے یہ ریلیشن آگے بڑھتا ہے، اور پھر ایک اور کنیزہ کے ذریعے پیغام خود بھیجا کہ میں چاہتی ہوں آپ سے نکاح کرنا۔ آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد یہ نکاح منعقد ہوا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، جبکہ عمر کا ڈفرنس جو ہے وہ 25 اور 40 15 سال کا تھا۔ ان کی پہلے جو ہے ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے بچے بھی تھے پہلے، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولاد مزید ہوئی، جس میں 4 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ شریعت کسی چیز پہ پابندی ایسی نہیں لگاتی کہ کسی کو بے آسرا چھوڑ دے، نہیں، اس کا صحیح وے اور طریقہ بتاتی۔ تو اگر کسی نے کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لی ہے تو بزنس کے اندر تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، تو کیا بزنس کرنے والے وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا تجارت کرنے والوں نے تجارت بند کر دی کہ فلاں بندہ ان کے پیسے لے کے بھاگ گیا؟ تو کسی کے عمل کی وجہ سے شریعت کے احکام تبدیل نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ برقرار ہیں۔ یہ لوگوں کی جو کیفیت ہے، امانت داری میں کمی آ گئی، خیانت بڑھ گئی، داڑھی ٹوپی رکھ کے بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام برا ہو گیا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا پرسنل میٹر ہے، یقیناً اسے سزا ملنی چاہیے، اس کی گرفت ہونی چاہیے، لیکن احکام شرع اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اضافی رقم ہے تو وہ انویسٹمنٹ کے طور پر مداربت کر سکتا ہے۔ اب پھر اس کے اصول اور قوانین ہیں کہ جو پیسے دے رہا ہے وہ خود اس بزنس میں انوالو نہیں ہوگا، تاکہ وہ بزنس کرنے والا آزادی کے ساتھ بزنس کر سکے۔ اسے وہ بزنس کرنے کی اجازت ہوگی جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا حلال کام کرے گا۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ مال والے کے مال کا نقصان ہوگا اور محنت کرنے والے کی محنت ضائع جائے گی۔ یہ حصہ ہے اس کا۔ پھر مزید اور احکام ہیں، انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ میں اس کتاب التجارت یا کتاب البیوع کے تھوڑے تھوڑے احکام آپ کو عرض کر دوں۔